اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ جماعت چہارم کے بچے اسلامیات کی کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 10۔ صفحہ نمبر 10۔ ہم کون سا چیپٹر پڑھ رہے تھے؟ سب بچوں کو یاد ہے نا؟ کون سا چیپٹر پڑھ رہے تھے ہم؟ ایمانیات اور عبادات، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے عقائد کا تعارف پڑھا تھا، اور بنیادی عقائد جو ہیں، اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا۔ آج ہم صفحہ نمبر 10 پڑھیں گے، الہامی کتابوں پر ایمان لانا، اس کا باقی حصہ آگے پڑھیں گے ہم۔ چلیں پہلے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ تمام الہامی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لائے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی ایک یہ نشانی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، جسے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور یہی قیامت تک کے لیے ہدایت پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ تو بچوں، ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی ہیں اپنے نبیوں پر، 4 مشہور کتابیں۔ کون کون سی پڑھی تھیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا ہے؟ اس صفحے کے اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں نا، اس پر ایمان لائے، اور یہ اہل ایمان کی نشانی بھی ہے قرآن پاک میں کہ وہ جو مسلمان ہیں وہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ بھی یہی ہے، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے۔ ہمارے نبی سے پہلے بھی نبیوں پر، جو نبی آئے ان پر کتابیں نازل کی گئیں، اس پر بھی وہ ان کی امت ایمان لائی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جسے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، اور قیامت تک کے لیے ہدایت پانے کا واحد ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے ہر خشک اور تر کا علم موجود ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور بڑی بات ہے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ہمیں بہت لطف آتا ہے قرآن پاک کا ترجمہ کر کے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے قرآن پاک میں، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ راہ ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے۔ چوتھا عقیدہ کیا تھا؟ چوتھا عقائد کیا تھا؟ رسولوں پر ایمان لانا۔ اس کی ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام تمام گناہوں سے پاک تھے۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ سب پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ سمجھ آئی بیٹا اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے کیا بھیجا؟ کتنے انبیاء بھیجے؟ 1,24,000۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات، 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا نازل کی؟ وحی نازل کی لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اور آپ بتائیں جب سے دنیا بنی ہے سب سے پہلے کون سے نبی تھے جو دنیا میں آئے؟ بتائیں، سب کو پتہ ہے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ سب سے آخری نبی کون سے ہیں؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہے، سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور جتنے انبیاء آئے، جتنے نبی آئے، سب گناہوں سے پاک تھے، ٹھیک ہے۔ اور اہل ایمان پر لازم ہے، اور مسلمان پہ لازم ہے کہ جو مسلمان ہے کہ وہ سارے پیغمبروں پر بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے نمبر 5 پڑھتے ہیں، آخرت پر ایمان۔ آخرت آخرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ کیا معنی آخرت کے؟
کہ بعد میں آنے والی چیز۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ جب انسان مرتا ہے اس کے بعد کی زندگی ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، سب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، سب کے اعمال کا حساب ہوگا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ ٹھیک ہے؟ آخرت پر ایمان کا سب سے اہم مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان میں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یقین کامل رکھتا ہے کہ اسے آخرت میں ہر اچھے اور برے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ سمجھ آئی اس کی؟ یہ کیا ہے آخرت پر ایمان؟ یہ چوتھا عقیدہ ہے۔ یہ ہمارے جو 5 عقائد ہم نے پڑھے ہیں نا، یہ 5واں عقائد ہے کہ مرنے کے بعد پر ایمان لانا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا تو فانی ہے، دنیا تو ختم ہو جانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے لوگ آئے، سب چلے گئے، تو ہم نے بھی ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ اور جب سب مر جائیں گے تو کیا ہوگا کہ قیامت آئے گی۔ اور مسلمانوں کا اس پہ ایمان ہے نا کہ جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد قیامت آئے گی۔ اور قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اور آپ بتائیں، سب بچے بتائیں، جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اچھے اور نیک کام کیے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جنہوں نے دنیا میں برے کام کیے ہیں، جھوٹ بولا ہے، چوری کی ہے، لوگوں کو تنگ کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ دوزخ میں جائیں گے اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا کیا مقصد ہے آخرت پر ایمان کا؟ آخرت پر ایمان کا سب سے اہم مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان میں نیک اور اچھے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کے دل میں آتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ ٹھیک ہے؟ اور ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان کامل ہے کہ ہم جو بھی دنیا میں کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں تو ہمیں اس کا قیامت کو حساب دینا ہے۔ تو بچوں، آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ لوگ اپنی کاپی پہ سوالات کیجئے گا۔ ٹھیک ہے؟ آپ کی کاپی پر 2 سوال آپ نے کرنے ہیں۔ آپ کو سامنے اسکرین پر 2 سوال نظر آ رہے ہیں، بہت آسان ہیں۔ چلیں اپنی کاپی نکالیں سب بچے، اسلامیات کی کاپی نکال کر سب بچے سوال لکھیں۔ ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 1، عقائد سے کیا مراد ہے؟ اب تو سب کو آ گیا ہوگا نا عقائد سے کیا مراد ہے؟ عقائد سے کیا مراد ہے اس کا جواب لکھیں۔ عقائد سے مراد ہے کہ اسلام کے بنیادی نظریات پر پختہ یقین رکھنا۔ عقائد سے کیا مراد ہے؟ کہ اسلام کے بنیادی نظریات پر پختہ یقین رکھنا۔ بنیادی نظریات کون سے ہیں؟ یہ جو ہم نے ابھی 5 پڑھے ہیں نا، یہ اسلام کے 5 بنیادی نظریات ہی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے 5 جو پڑھے ہیں، کون سے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، الہامی کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت پر۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ عقائد ہیں اور یہ بنیادی نظریات ہیں، ان پر پختہ یقین رکھنا۔ ٹھیک ہے؟ اس کا جواب یاد کرنا ہے آپ نے کہ عقائد سے مراد ہے کہ اسلام کی بنیادی نظریات پر پختہ یقین رکھنا۔ سوال نمبر 2، اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ تو بہت آسان ہے، ہم نے بار بار پڑھا ہے اس چیپٹر میں، ابھی بھی 3 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ اس کا جواب لکھیں۔ اسلام کے بنیادی نمبر 1، اللہ پر ایمان، نمبر 2، فرشتوں پر ایمان، نمبر 3، آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 4، رسولوں پر ایمان اور نمبر 5، آخرت پر ایمان۔ ٹھیک ہے؟ چلیں اب سب بچوں نے یہ سوالات دونوں یاد کرنے ہیں، لکھنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل آگے سے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔